لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ شرع نہیں آ رہا ہے، یہ ذرہ ذرہ بتاتا ہے کس انسان کو یقین ہے میں کل زندہ رہوں گا، لیکن ایسا کام کر کے جاؤ کہ دنیا تجھے یاد رکھے، ایسا کردار، اس بات پہ میں آؤں گا۔ مولا علی اسی سوچ میں تھے کہ اللہ کی راہ میں علی، ایک طرف بیوی کی ڈیمانڈ ہے، دوسری طرف وہ فقیر جو اللہ نے بھیجا تھا۔ مولا یہی سوچ رہے ہیں کہ سیدہ پوچھیں گی علی انار لائے کہ نہیں لائے، جواب کیا دوں گا۔ مولا گھر میں داخل ہوئے، جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ شدید بیمار تھیں اور بستر پر سو رہی تھیں، اتنی بیمار تھیں کہ بی بی اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب مولا فرماتے ہیں میں جیسے گھر میں داخل ہوا، کیا دیکھا، گھر کے صحن میں سیدہ کام میں مشغول ہیں، شفا مل چکی ہے۔ پریشانی کے عالم میں پوچھا سیدہ آپ ٹھیک ہو گئی، کہاں ٹھیک ہو گئی۔ مولا نے صحن کے دوسرے دائیں طرف دیکھا، وہاں پر انار کی ایک پیتی پڑی تھی۔ برائے عظمت جناب سیدہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ مولا پریشان، ارے قمبر شہر میں گھوم گھوم کے تھک گیا، کہیں پر انار نہیں تھا، اور ایک انار ملا تھا، یہ انار کی پیتی کا سیدہ ٹھیک ہو گئی۔ سیدہ انار کہاں سے آئے؟ کہ یا علی آپ نے ہی تو بھیجے ہیں۔ کہ میں نے کب بھیجے؟ کہ یا علی دروازے پہ کسی نے دستک دی تھی، کہا علی نے فاطمہ کے لیے انار بھیجے ہیں۔ مولا سمجھ گیا یہ لانے والا کون ہے، یہ وہی ہے جو حسن و حسین کے جھولوں کو جھلاتا تھا، آج انار دے کر گیا ہے۔ یہاں پہ دو نتیجے نکلتے ہیں جو اہم ترین نتیجے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ، جب اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو خدا 10 گنا کر کے واپس دیتا ہے۔ اب سوال یہ، مومن یہی سوچتا ہے 10 روپے دوں گا تو 1000 روپے ملے گا، 1000 دوں گا 10,000 ملے گا۔ جب جان اللہ کی راہ میں دیتے ہو نا، سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے جان کی قربانی۔ مال کرو گے یہاں ملے گا نا، لیکن جان کی قربانی کہاں ملتی ہے؟ اس کا نتیجہ آخرت میں ملتا ہے، اور دنیا میں جان کی قربانی سے کیا ملتا ہے؟ عزت ملتی ہے۔ وَنَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کی آواز ملتی ہے، یہ سب سے بڑی قربانی تھی۔ تو پہلا نتیجہ یہ ہے، جب اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو خدا 10 گنا کر کے واپس دیتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے، اگر وہ انار جو مولا نے یہودی سے لیا تھا، وہ انار گھر لاتے، سیدہ کھاتی، کیا پتا اس سے شفا ملتی یا نہ ملتی۔ اس انار میں شفا نہیں تھی جو مولا نے یہودی سے لیا تھا، لیکن جب وہ انار اللہ کی راہ میں دیا، اس کے بدلے میں جو 10 انار آئے، اس انار سے جب سیدہ نے کھایا تو سیدہ کو شفا مل گئی۔ یہ بہت اہم نتیجہ ہے۔ یعنی میرے ہاتھ میں 100 روپیہ ہے، فقیر نے خیرات کے لیے کہا، اگر اس 100 سے میں سبزی خرید کے گھر جاتا ہوں، میرے بچے کھائیں گے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی 100 میں کسی فقیر کو دیتا ہوں، اس کے نتیجے میں جو خدا 1000 کر کے مجھے ریٹرن کرے گا، اس 1000 سے جو جو خریدوں گا میری اولاد کھائے گی، اس میں خدا شفا رکھ لیتا ہے۔ اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ آثار باطنی، آثار روحانی کی۔ صدقہ دو، کیا مطلب صدقہ دو؟ بیماری ٹل جاتی ہے۔ بھئی صدقے سے بیماری کیسے ٹلتی؟ جب تو ایک چیز دیتا ہے پھر فوراً کل جا کے کوئی اور چیز لیتا ہے، خدا اس پیسے میں کیا ڈالتا ہے؟ شفا ڈالتا ہے۔ اب وہ دوسرے جب صدقہ دینے کے بعد اب اس پیسے سے گوشت خریدو گے، سبزی خریدو گے، اولاد کھائے گی، کیا ملے گی؟ شفا ملے گی۔ جب اللہ کی راہ میں خیرات دیتے ہو، جب انسان خمس کا پابند ہوتا ہے، طاعت الہی کا پابند ہوتا ہے، اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ اپنی مراجع کی عمریں دیکھیں، آیت اللہ بہجت 92 ایئرس، آغا خمینی 88 ایئرس، آیت اللہ بہلول 102 ایئرس۔ ہمارے بوڑھے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی مشین ویک ہوتی جاتی ہے۔ جسمانی مشین تو ہر کسی کی ویک ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے دماغی مشین، وہ دن بدن پیچھے جاتی ہے۔ آپ مراجع دیکھیں، جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں عقل اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ 80 سال میں وہ 2 گھنٹے کے لیکچرز دیتے ہیں، اتنا حافظہ، اتنی عقل کہاں آتی ہے؟ کیونکہ جب انسان سیرت علی اور سیرت سیدہ پر اور سیرت اہل بیت پر عمل کرتا ہے، پھر اس کی زندگی دنیا میں بھی پر نور بن جاتی ہے، آخرت میں پر نور بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔
محمد وعجل فرج. وقت میرے پاس بہت کم ہے کیونکہ شاف